سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محمد سارے مل کے درود جن کے لب پہ رہے ذکر صلی اللہ، ان کے حسن مقدر کی کیا بات ہے۔ جن کے لب پہ رہے ذکر صلی اللہ، ان کے حسن مقدر کی کیا بات ہے۔ جس میں جلوے ہو طیبہ کے ہر دم بسے، اس اعلیٰ تصور کی کیا بات ہے۔ نفسی نفسی ہر طرف ہوگی ندا، امتی امتی ہوگی ان کی صدا۔ خالق بھی چاہے گا اس دن ان کی رضا، اس شافی محشر کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء اہل سنت و جماعت خدا میں آسنا علی حضرت کہنے والا شریف محمد شبیر کلانی صاحب دی منعقدہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن دے وچ تسی تے میں حاضر ہاں، دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تانوں سن کے اس دے اُتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ نماز عصر دا وقت نزدیک ہے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکاں گا۔ سب تو پہلا میں عرض کراں گا اسی اہل سنت اور اللہ تعالیٰ نے سانوں او پاک مسلک عطا فرمایا جن دا ہر عقیدہ نور علی نور، اور ساڑھے عقیدے دی بنیاد چار عناصر تے رکھی گئی، اللہ دے قرآن تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، اقوال صحابہ تے، اور قیاس مجتہدین تے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دے نال نوازیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے کسی نو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے کائنات میں بھیجیا، لیکن میرے آقا او ہستی نے جڑے سر تو لے کے پیراں تکن خود معجزہ بن کے آ۔ آقا دا چلنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، کھانا معجزہ، پینا معجزہ، لواب دین معجزہ، آپ دا ارشاد گرامی معجزہ، آپ دا تکنا معجزہ، آپ دا سننا معجزہ۔ انہاں معجزات دے وچوں سب تو بڑے معجزات دو نے، ایک اللہ دا قرآن، دوسرا نبی پاک دی معراج۔ جڑا ایک باری سبحان اللہ کرے جنت وچ ایک درختوں نے نام نہ لگایا جائے۔ میں عرض کروں گا حضور تو قبل بھی 1,24,000 کمو پیش انبیاء جن دے وچوں اللہ نے جس نو چاہے اس نو معراج ہوئی، لیکن جس طرح دی معراج نبی پاک نو اللہ نے عطا فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور دا معجزہ معراج وہ اپنی نبیت آپ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شانہ نال میرے آقا نو نوازیا ہے، انبیاء نو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيَّا، ادریسوں نے جنہاں نو اللہ نے جنت وچ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت مشاہدے ویکھے اور ویکھ کے تے جنت جدوں ویکھی تے آپ نے کہا میں واپس نہیں جانا ہوں، میں جنت وچ رواں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے بارے وچ ملدا ہے کہ ایک پتھر تے کھڑا کیتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو،
حجابات اٹھائے گئے، پردے ہٹائے گئے، آپ نے اللہ دے 7 زمینہ 7 آسمان ویکھے۔ جدو آپ دی پرواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی شروع ہوئی، آپ دا جس طرح میرے آقا براق تے بیٹھ کے گئے سننا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ نے پتھر دیتا سی جڑا اڑدا سی ہوا دے وچ۔ زور نہ کہو سبحان اللہ۔ جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی پرواز شروع ہوئی، آپ اپنے بستی وچوں گزرن لگے تے آپ نے بندیاں دے گناہ ویکھے، کوئی کسی گناہ وچ لگا سی، کوئی کسی گناہ وچ لگا سی۔ آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ جننے گناہ گار نے سارے ہلاک کر دے، 1 مریا، 2 مرے، 3 مرے، 4 مرے۔ جدو 10 تعداد پہنچ گئی 10 بندیاں دی تے اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم ایتھوں تک ہی بڑی ہے، واپس چلے جاؤ، کیونکہ میری مخلوق بچو زیادہ تر ہے نہیں گناہ گار، تے تسی ہون عرض کر دیو میں موڑنی کوئی نہیں، بندے ماری جانا ہے۔ تے ابراہیم خلیل اللہ تسی مہربانی فرماؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا نہیں منگی، لیکن حضور نے یہ دعا منگی کہ یا اللہ میری امت نو ہدایت عطا فرما، میری امت نو صراط مستقیم عطا فرما، انہاں دی بخشش فرما دے، رب حب لی امتی امتی۔ پیارنا کیا سبحان اللہ۔ کسی رسول نے بھی اپنی امت واسطے اس طرح دعا نہیں منگی جس طرح تیرے میرے پاک رسول نے منگی ہے، ان دی وجہ کہ میرے آقا اپنی امت دے نال بڑی محبت فرما دے۔ معجزہ معراج 27 رجب نو حضور اللہ کریم دی ملاقات واسطے تشریف لے کے گئے۔ ام ہانی دا گھر مبارک سی، حضور آرام فرما سن، جبریل امین اللہ کریم دی وحی لے کے پیغام لے کے حضور دی بارگاہ وچ آئے، ویکھیا کہ دروازہ بند ہے جتے حضور آرام کردے پے نے۔ واپس گئے، حضرت جبریل نے دروازہ حضور دا نہیں کھڑکایا، عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب آرام کردہ پہ میں کیویں اٹھاواں؟ اللہ کریم نے فرمایا چھت ہٹا اندر جا، تیرے ہونٹ بنائے نے کفور دے تے نبی دے قدم بنائے نے نور دے، کدی سجا چوم کدی کھپا چوم، جدو میرا محبوب جاگے گا تے پیغام میں معراج دس دے۔ اور ایک روایت میں چاہتا ہے کہ حضرت ام ہانی فرمانیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز ساڑھے نال ادا فرمائی، عشاء تو بعد اسی اپنے بستر تے سوں گے۔ حضرت ام ہانی فرمانیاں نے جدو میں رات نو اکھ کھلی میری، میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر تے موجود نہیں نے۔ میں حضرت عباس دے کول گئی تے کہنے لگی، میرے ذہن میں خیال آیا کہ کسی نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہوئے، میرے گھر آپ آرام کرتے پہ سن، حضور نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عباس نے نبی پاک نو پکارنا شروع کیتا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کتھے ہو؟ تے فجر دی نماز جدوں شروع اذان ہوئی، حضور نے فرمایا لبیک یا عباس، اے عباس میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا، اے چچا جان میں تواڈے کول آ گیا۔ تے حضرت عباس نے کہا سانوں تو فکر لگ گیا سی رات نو کتھے ساؤ؟ سرکار نے فرمایا میں رات عشاء دی نماز تواڈے نال پڑھیے، اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے مینوں معراج شروع کرائی تے میں بیت المقدس وچ انبیاء دی ملاقات واسطے گیا سا، میں مشاہدات قدرت نو ویکھ کے تے واپس آ گیا، اور فجر دا نماز دا ٹائم ہے، آؤ رال کے نماز پڑھی۔ زور نے کیا سبحان اللہ۔ 70,000 اللہ دا فرشتہ، مقبول فرشتہ جبریل امین دی قیادت وچ جدوں زمین تے آیا، حضور دے حجرے دے ارد گرد دا گھیرا پایا، انہاں دے ہتھاں وچ کندیلی نورانی کندیلاں سن، موم بتی دی مانت جن دی لاٹاں اسمانہ تک جاندیاں سن۔ میرے آقا نو تو انہوں پتہ ہے غسل کروایا گیا، پھر جنتی ہلا پہنایا گیا، پھر آپ نے اپنے سر مبارک تے دستار رکھی، آپ دی سواری واسطے براق لے کے آیا گیا، فرشتے براق لے کے آئے اور باغاں جبریل نے پڑھیاں۔ لیکن جنہوں نورانی کندیلاں جڑیاں سن 70,000 فرشتیاں دے ہاتھ وچ اس طرح دی روایتاں میں جاندہ کہ چمکدار سن کہ انہاں دی لاٹاں جڑیاں نے وہ اسمانہ تک جا رہی سن، لیکن میرے کملی والے ودوہا دے چہرے والے جدوں اپنے حجرے مبارک بھی جو باہر نکلے، آپ دے چہرے مبارک دا اتنا نور نکلیا کہ فرشتیاں دیاں نورانی کندیلاں ماند پہ گئیاں۔ زون کیا سبحان
ہن اللہ کریم نے اتنے پہلا حرف جڑا استعمال فرمایا وہ سبحان فرمایا. اللہ کریم فرماندا سبحان تے تسی بھی سبحان اللہ کر چھڑو. اللہ کریم نے اپنے نام اسم گرامی اور اللہ کریم نے یہ تنزیہ مصدر استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ ازل تو لے کے ابد تک ایسا پاک ہے. اسی نہاندے ہیں تے پاک ہوندے ہیں, کپڑا پلیت ہو جائے تے دھو لئیے تے پاک ہوندے ہیں. اللہ کریم انہاں چیزاں تو پاک ہے. ازل تو لے کے ابد تک رب دی ذات پاک ہے, جس نو چاندی ہے پاک فرما دیندی ہے. زونے کہ سبحان, ہر نقص تو ہر عیب تو پاک. یہ اللہ نے سبحان دا لفظ اس وقت استعمال فرمایا, حالانکہ لین واسطے آئے نے جبریل, لیکن رب فرماتا ہے سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کریم نے جڑی لے گئی اپنے بندے خاص نو بیت اللہ تو بیت المقدس تک. کس واسطے یا اللہ لے کے گیا ہے اپنے محبوب نو؟ تو اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا, اوتھے میں لے کے گیا بیت المقدس جن دے ارد گرد برکتاں میں رکھیاں نے, اس واسطے اپنے یار نو نشانیاں وخانیاں سن. زور نہ کہہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا کہ اللہ نے پہلا حرف جڑا استعمال فرمایا سبحان. جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں جسمانی جسم جڑا ہے, انسانی جسم جڑا ہے وہ عرش اولا تے نہیں جا سکتا, رستے وچ ایسے ایسے اسمان نے کتے تپش پائی جاندی ہے, کتے سردی پائی جاندی ہے. وہ کہتے ہیں سردی وچ بندے نو سردی لگ جاندی ہے, اور گرمی وچ بندہ گرمی دی وجہ تپش دی وجہ نال کھر جاندا ہے, جسم گل جاندا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کیویں ہو گیا؟ تے اس واسطے اللہ نے پہلا اپنا لفظ عرف استعمال فرمایا. فرمایا جڑا اعتراض کرتے ہیں کیویں ہو گیا؟ پھر اللہ فرماتا ہے رات دے تھوڑے جے عرصے وچ. زور نے کیا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. لائل چھوٹی جی رات دا ایک عرصہ. حضور فرماتے نے بستر گرم رہا, کنڈی ہلدی رہی تے پانی وضو دا چلدا رہا. میں اللہ دی ملاقات کر کے, حوراں نے جنت دا مشاہدہ کر کے, جنت دے محل ویکھ کے اپنی امت نو بخشوا کے واپس بھی آ گیا. بستر دی سلوٹ بھی خراب نہیں سی ہوئی. تو نے کہا کیویں ہو گیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تے میرے رب دی شان ہے کہ اللہ ناممکن نو ممکن کر جانا. اوہی رب پتھراں وچوں پانی کڈدا ہے, اوہی رب ابراہیم خلیل اللہ دی آگ نو گلزار بنائے. زور نے کیا سبحان اللہ. اوہی حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا تیار کرائے. اوہی رسول نہ اوہی اللہ کریم حضرت موسیٰ دی لاٹھی نو سب بنائے فرعون دے مقابلے وچ. ہر ناممکن نو میرا رب ممکن بنا سکتا ہے. فرمایا جدو میں رب ہو کے ہر ناممکن نو ممکن کر سکتا تے اپنے یار نو عرش بری دی سیر بھی کرا سکتا. تے جیڑا بندہ اعتراض کردا ہے انہوں نے کہو حضور نے تے دعویٰ کیتا ہی نہیں. حضور نے تے دعویٰ کیتا ہی نہیں. میں ایک مثال دینا, تسی ایک بس تیار کر دے ہو, بس تے ڈرائیور کوئی بن جاندہ ہے, تانوں بٹھا لیندا ہے, حضرت کہنے والی چیز سیر کرا کے واپس لے آندا ہے. لوگ آگے پوچھتے نے تانوں تے تسی کہنے لگے جی سانوں تے پتہ نہیں, اسی تے پہلی باری گئے ہاں. حضرت کہنے والا شریف تے ساڈے ڈرائیور نو پوچھ لو, انہوں پتہ جے جتھے جتھے وہ سانوں بخاندہ رہے ہے, سانوں تے پتہ نہیں ہے. تو اگر تسی دعویٰ کرو گے تو پھر تسی دلیل دیو گے. جدو تسی دعویٰ کیتے ہی نہیں, تو میرے آقا نے دعویٰ کیتے ہی نہیں کہ میں گیا. فرمایا میرا رب میں نو لے گیا. زور نے کیا سبحان اللہ. اللہ کریم نے ہر جگہ تے نا حضور نو حوصلہ دیتا. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 صاحبزادے یکے بعد دیگرے وصال ہویا نا آپ دا, تے جڑے کفار مکہ سن انہاں کہے ویکھو حضور دی نسل ختم ہو گئی علیہ باللہ. تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیا کریمہ سورۃ کوثر نازل فرمائی, اور اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جڑے تہاڈی نسل ختم کرتے نے انہاں دی اپنیاں نسلاں نہیں ملن دی. اج نبی پاک دے دشمناں دے پتراں دا کوئی نام کسی نو یاد نہیں. تے ایک حضرت زین العابدین اسیر کربلا بن کے آئے تے سید ہی سید ہوئے پہ پوری دنیا دے وچ. حضور دے ایک پتر دی وجہ نال کنے اگوں پتر بن گئے. کہتے سبحان اللہ. تو میں عرض کراں گا کہ اللہ نے ہر موقع تے حوصلہ فرمایا محبوب جیڑا ہے کہندا ہے نا کہ یہ کیویں ہو گیا, انہوں کہو میں تے کیتا ہی نہیں.
تے اللہ نے تے خود کہا سبحان اللہ جی میں لے کے گیا اپنے بندے میں. اور یہ جڑا بے عبد ہی اللہ نے استعمال فرمایا نا وہ بڑا خوبصورت ہے. عبد مجموع ہے روح اور جسم دا. کدی یہ بھی ویکھیا جے تہاڈے امام مسجد صاحب ہون کلے جماعت کراندے ہو تے مقتدیاں آ کے کہنا مولوی صاحب کلے ہی لگے ہو آج جماعت کران, کہن اگوں جی بستی والے دی روح آئیاں سن, بستی والے دی روح آئیاں سن. تے تسی کہو گے سیاںا بن مولوی یہ کیویں دی گل کیتی ہو کہ بستی والے دی روح آئیاں, روحاں نوں کیویں جماعت ہو گئی؟ تے اللہ فرماندا ہے روح نہیں سی گئی, بے عبد ہی حضور دا جسم بھی نال سی. اور اس چیز نو سارے مندے نے. 45 دفعہ نبی پاک نو معراج ہوئی جن میں 44 دفعہ روحانی خواب دے ذریعے اور ایک باری جسمانی. پیانا کیا سبحان اللہ. کیویں ہو گیا؟ میں ایک نو کہا میں کہ اینک لانا ہے, کہندا جی لانا. میں کہ اینک دے وچ سوراخ رکھتا ہے کہ ہر شے نظر آندی ہے؟ کہنا سبحان اللہ. میں کہ اکھ تیرا اللہ نے اکھ دے اندر نور رکھے ہے, اکھ دے اندر تیرے نور ہے تے تو شیشے وچ ویکھدا دے او اے رکاوٹ نہیں بندا وچ, شیشہ رکاوٹ نہیں بندا تے نور تیرا کتھوں تک تینوں وکھاندا ہے؟ تے میں کہا اللہ آگے کوئی مشکل نہیں, اللہ نور سی تے ساڈا عقیدہ جیڑا جان والا سی وہ بھی تے نور ہی سی نا. تے وچ رکاوٹ تے حجاب آئی کوئی نہیں, انہی وجہ کہ تیری نظر دور تکن کام کر دی. شیشے دے اندروں اللہ کریم نے محبوب نو طاقت عطا فرمائی کہ حضور فرماندے نے ہر حجاب تو ود کے ایک حجاب سی. 70,000 حجاب سن میرے درمیان اور میرے رب دے درمیان جڑا اللہ دی قدرت دے نال میں سارے حل فرمائے. یہ وہ خاص گلہ نے. تے میں عرض کر رہا حضور پھر براق تے بیٹھے تے براق نے حضور دی استقبال واسطے, کیونکہ براق نے دعا منگی سی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماندے نے 1000 براقہ سن جنت دے وچ تے ایک ماڑا جا براق کمزور جا ایک پاسے لگا سی تے عرض کرتا سی یا اللہ کدی میرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرنا تے میری قسمت بھی سمر جائے. جدوں معراج دی راتی براق لے آیا گیا, حضور براق تے بیٹھے, براق نے اچھلنا شروع کیتا, وجدانی کفیت ہو گئی, وجد وچ آ گیا براق. تے جبریل کہنے لگے ذرا رک جا, تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہے؟ تے براق نے جواب دیتا میں اس واسطے اچھلیا نہیں ہاں, میں کہ حضور دی بے ادبی نہیں کر رہا بلکہ اپنی قسمت تے ناز کر رہا کہ میرے آقا میرے اتے تشریف رکھ دینے. تو میں یہ عرض کراں گا کسی شاعر نے بڑا خوبصورت منظر کشی کیتی ہے پورے معراج دی. قبلہ چانجی سرکار بڑا خوبصورت بیان فرماندے ہوندے سن کہ عرض کی تھی جبریل قدماں نو چم کے, عرض کی تھی جبریل قدماں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آگے آجے, سواری کرن لئی براق آیا دارتے تے واگاں پھڑن لئی غلام آگے آجے. جد اقصا تے پہنچے میرے نبی پیارے تے تعظیم کرن لئی اٹھے نبی سارے تے آدم نے نبیاں نو اعلان کیتا صفا سدیاں کر لو امام آگے آجے. زور نے کیا سبحان اللہ. 70,000 فرشتیاں دی جرمٹ وچ براق پھڑی سی حضرت جبریل نے اور دس رہے سن آقا اے چیز ہے اے چیز ہے اے چیز ہے. پیار نہ کیا سبحان اللہ. ایک لال جے رنگ دا حضور فرماندے نے ٹیلا آیا, میں نے جبریل نے کہا حضور اتھے اترو اتھے 2 نفل ادا فرماؤ. حضور نے فرمایا ظاہری طور تے کوئی چیز نہیں ہے تھے. انہوں نے کہا حضرت تھے موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اگے بڑھ کے دیکھیا تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے اللہ دیاں نمازاں ادا کر رہے سن. میں ضمن وچ عرض کر چکے ہاں کہ کھڑا ہو کے نماز وہ پڑھتا ہے جڑا رکوع بھی کر سکے, سجدہ بھی کر سکے, قیام بھی کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حضور نے قد مبارک بھی دسیا, رنگ مبارک بھی دسیا تے والاں دی طرز بھی دسی. آج ایک دیوبندی دا میں بیان سننے سے نیٹ دے ہوتے بندیالوی ہے بڑا انہوں دا مشہور مولوی ہے دیوبندیہ دا, کہنے لگے سانو بھی دسو نا کہ یہ مثالی وجود سن سارے مثالی وجود
میں کہ کسی حدیث میں مثالی وجود ہے تو میں نہیں پڑھیا. ہر مثالی وجود مطلب ایویں بس وہ جس طرح ایک آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے نا جی اصل سونا تو نقل سونا ہوتا ہے. انہیں کہنے کا مقصد سی کہ اللہ نے ایک مثالی چیزاں بنائی سن حضور واسطے جی میں ڈیکوریشن ہوتی نا چیز نبی سن سارے جی جڑے گزر چکے نے. میں کہ واہ کیا دلیل تم دے رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں موسیٰ نو ویکھیا کھڑے ہو کے رکوع بھی کر رہے سن, سجدہ بھی کر رہے سن تے قیام بھی کر رہے سن. میرے آقا نے فرمایا انہوں دا قد اس طرح دا سی, رنگ اس طرح دا سی اور والاں دی طرز اس طرح دی سی. زون کا بہان میرے آقا نے سارا کچھ دس چھڑیا. فرمایا رنگ بھی ایویں دا سی, موسیٰ نے گفتگو بھی آپ نے دسی. تو میں عرض کراں گا میرے آقا فرمانے نے پھر مشاہدات قدرت دا مشاہدہ کیتا گیا. میں اگے بڑھتا گیا, مختلف مشاہدات قدرت دا میں مشاہدہ کرتا رہا. ایک جگہ آئی جن کا نام ہے بیت المقدس, ساڑا پہلا کعبہ قبلہ جن وال اسی پہلا منہ کر کے نماز پڑھ دے سا. جنہ لوگوں نے مسجد قبلہ تین دی زیارت کیتی ہے, جنہ حاجیہ نے عمرہ والے نے زیارات دے وچ اس مسجد دا او جگہ بھی بھائی جاندی ہے. ان دے دو محراب نے, ایک لاندے وال ایک چڑھ دے وال. حضور دا چہرہ مبارک چڑھ دے وال سی تے صحابہ نے عرض کی دی آقا یہود و نصارہ نے تانا مارے جو نبی وخر ہے, کتابہ وخریاں نے, مذہب وخر ہے تے کعبہ بیت المقدس رکھیا جے. اپنے نبی پاک نو کہہ کے تے کعبہ بھی بدلا لو. تو میرے آقا نے اس مقام تے اپنا چہرہ والدحا آسمان والو اٹھایا. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے محبوب جڑا تہاڈا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھ رہا ہے, میں اس چہرے نوں ویکھ رہا, میں اودے کعبہ بناواں گا جدے یار محمد دی مرضی ہوے گی. پہلے کا آپ قبلے تے پہنچے, قبلہ بیت المقدس, اور اللہ فرماندا ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. اللہ فرماندا ہے اس اے بیت المقدس ہوئے جن دے ارد گرد آسے پاسے میں برکت رکھی. انہیں گھر ہے تہاڈا, اللہ دا گھر بنایا تسی مسجد دا. تے ساری دنیا نو پتہ ہے کہ مسجد جڑی ہے, میرے آقا نے فرمایا بازار سب تو پیڑی جگہ ہے تے مسجد سب تو چنگی جگہ ہے. پیار نہ کہہ سبحان اللہ. تے مسجد جڑی ہے ان دے اندر برکت ہوندی, باہر نہیں برکت ہوندی. مسجد دے اندر برکت, نماز پڑھو گے برکتاں حاصل کرو. اللہ فرماندا ہے بیت المقدس دے باہر برکتاں بدرجے اولا, اونا باہر لیا برکتاں نال مسجد دے اندر بھی برکت. الذی بارکنا حولہ, اون دے ارد گرد, بیت المقدس دے ارد گرد. تے علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی وچ اور پرانے بزرگاں نے دین دی تفاسیر اٹھا کے ویکھو, اوتھے باغ بھی بڑے نے. جڑے نہیں نا منن والے نبیاں ولیاں نو او کہندے نے اوتھے باغ بڑے سن. میں کہ باغ تے سرگود دے بھی بڑے نے. بول ہونا سن کیا سو. میں کہ باغ دے سرگود دے بھی بڑے نے, لیانی چلے جو باغاں نال بھریا پے اوتھے ہن مسجد بناؤ باغاں دے وچکار تے کہو جی باغاں دی برکت نال مسجد بھی برکت ہے. میں کہ واہ کیا مثال ہے تیری. میں کہ کوئی خاص جگہ ہے کیونکہ مسجد خود برکت والی ہوندی تے باغاں نال مسجد دا مقام زیادہ ہے کہ باغاں دا زیادہ مقام ہے. وہ کہتے نہیں باغ نے اتنے جی نہراں نے, اس واسطے اللہ نے فرمایا برکتاں رکھیاں نے. لیکن تفسیر قرطبی اٹھا کے ویکھو, تفسیر پرانی تفاسیر والے نے لکھے کہ اتنے اللہ دے نبیاں دے مزار نے ارد گرد بیت المقدس دے آتے وچ کئی رسول جڑے نے وہ آرام کرتے پے نے. زور نہ کہہ سبحان اللہ. یہ بڑی بڑی دلیل ہے سنیاں واسطے. ہن تسی کیونکہ لگ گئے ہو چساں دے طرزاں تے, تے میرے کو طرز ہوندی نہیں. میری طرز دے قبلہ چانجی سکار والی. اور کسی سیانے نے بڑا کیا ہے, سہیلیاں بنن رنگو رنگ گڑے تے بریا اس دا جانیے جندہ توڑ چڑھے. میں ایک آستانے دے گیا تو تھے ساڑھا ایک بیلی لگا پھرے. میں انہوں پچھان لیا, میں کہ بیلی تو حضرت کہہ رہے مالے شیف دائیں, ٹوپی جیڑی ہے تیری وہ کسی اور آستانے دی, کسی اور آستانے دی ٹوپی پائی. بیلی تو چانجی سرکار دیں. کہنے لگے جی میرے کو اور بھی ہیں 3-4. بجائے میں نے جواب دیتا, میں نے کہنے جی 2-3-4 اور بھی رکھیاں برکت واسطے. میں کہتے تینوں ایک پاسوں برکت نہیں پائی. میں کہ ایک نو تو راضی نہیں کیتا, 10 گھراں پھرے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 گھراں دا پرونا ہمیشہ بھکھے ہی رہا. انہیں وہ جیب وچوں کڈ کے اپنی پا لی پھر ٹوپی. میں کہ ہن فائدہ کوئی نہیں. ان دی وجہ ہے کہ گل یاد رکھو کہ بلا ابا جی حضور کول یا میاں صاحب حضور کول جنہیں خیرات نہیں نہ لئی, میں سمجھنا کہ انہوں سارے جاگ وچوں خیرات لبنی کوئی نہیں کسی پاس. جڑا سائیاں دا دروازہ چھڑ کے جائے ایدے ادھر جھاتی مارے پھر اللہ ہی حافظ ہے تہاڈا.
تے نقشبندیاں دا رگڑا لگ جائے نا، نقشبندیاں دا، کیونکہ سلسلہ نقشبندی ہے، تے کسی سدھا کو نہیں کرنا، کیونکہ صدیق اکبر دا سلسلہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ منن والے واسطے ایک دلیل ہی کافی ہے، تو نہ منن واسطے ہزار بھی دلیلاں دیو نا تو اونا مننا کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا میرے آقا فرمانے اگے بڑھیا، بیت المقدس دا آتا آیا، میں اس کنڈے دے نال اپنا براق جبریل نو کیا بند دیو جتھے نبی بندے سن، آپ فرمانے نے میں اتھے ویکھیا۔ ان گل سننے والی جڑے لوگ کہندے نے جی مثالی جسم سن، کسی حدیث وچ مثالی دا لفظ ہی کوئی نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں ویکھیا میرے دادا ابراہیم اتھے نے، موسیٰ علیہ السلام اتھے نے، موسیٰ اپنی قبر وچ بھی سن، موسیٰ بیت المقدس بھی پہنچے سن، تے چھویں اسمان تے بھی موسیٰ سن۔ زون کیا سبحان اللہ، ایتھے آگے نا وہ سانوں پہ پوچھتا ہے جو بندی تقریر کو کٹنا ہوندی، انہوں نے کہنا ہے بریلیوں سے میں سوال کرتا ہوں، موسیٰ چھٹے اسمان پہ بھی تھے اور موسیٰ بیت المقدس میں بھی تھے اور موسیٰ جو ہے وہ قبر میں بھی تھے، تو میں کہا پھر سمجھ جا کہ اللہ دے ولی اور نبیوں کو طاقت ہوندی ہے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو حضور اگے گزرے، بیت المقدس آیا، 1,24,000 نبی میرے آقا نے انتظار کر رہے سن، اور نماز دا ٹائم آیا، نماز کیونکہ فرضیت نماز دی معراج تو واپسی تھی ہوئی 5 نمازاں تے جیڑی نمازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ دے سن، اللہ بہتر جاندا ہے حضور نے کیڑی نماز پڑھی، نفلی عبادت کرتے سن سرکار فرض نمازاں تو پہلا بھی، تے آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز دے درمیان جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماندا ہے آج اذان دوے گا تے امام الملائکہ جبریل، اور آج امامت دا مسلح سنبھالے گا تے امام الانبیاء نبی کریم۔ اور جدو میں مسئلہ میری حدیث مبارک میری نظر میں جو گزری تے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی مسلمان ہیں اور سانو اللہ نے دین محمدی عطا فرمایا، مسجد دا امام رکھنا ہوئے نا تو 6 شرطاں فقہ نے لکھیا نے، سونا بھی ہوئے، پڑھیا بھی ہوئے، علم و حلم والا ہوئے، گھر دا شریف النفس ہوئے، یہ ساریاں شرطاں علماء دے بارے میں لکھیا نے امام مسجد دے بارے میں۔ میں جدو یہ کیا ہے نا کہ حضور نو اللہ نے کیوں آکھیا کہ جماعت محبوب کرائے اور اذان جبریل امین کہے، تو میں نے یہ حدیث فقہ دی یاد آ گئی کہ اگر مسجد دا امام رکھویں 6 شرطاں، سونا بھی ہوئے، جماعت دا بھی ہوئے، نماز اپنا نیک بھی ہوئے، تو جدو نبیہ نے ویکھیا ہوئے نا ایک دوسرے وال، تو اونا کہا ہوگا جبریل دا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، کملی والے جا سونا بھی کوئی نہیں، کملی والے جا علم والا بھی کوئی نہیں، تے کملی والے دی رسالت ورگی کسی دی رسالت بھی نہیں ہے۔ زونہ کہا سبحان اللہ، اسی ہر نبی نو منن والے ہیں اور رسالت میں سارے رسول برابر نے، لیکن درجات دا فرق ہے، اللہ نے ہر درجے وچوں برکتہ حضور نو عطا فرمائیاں۔ زونہ کہا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے نے جماعت ہو گئی، پھر جبریل امین میرے نال کرو نکلے نے، ام ہانی دے کرو جبریل نال، اسمانوں تو آئے جبریل، ام ہانی دے کر گئے دے جبریل نال، براق تے حضور بیٹھے دے جبریل نال، قبر موسیٰ کو گزرے دے جبریل نال، بیت المقدس انبیاء دا تعارف کران والے جبریل نال، پہلے اسمان تے گئے جبریل نال، دوسرے تے، تیسرے تے، چوتھے تے، پنجویں تے، چھویں تے، ستویں تے، ہر اسمان تے ایک نبی دی ملاقات ہوندی رہی۔ 7ویں اسمان تو اگو سدرۃ المنتہا جدو آئی نا، جبریل نے عرض کی تھی حضور میری بس، میرے آقا نے جدو حضرت صدیق اکبر نو کیا سی نا کہ سدرۃ المنتہا تے جبریل روک گئے، تے آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا صدیق اکبر نے، عرض کی تھی یا رسول اللہ جبریل سی نا، صدیق نہیں سی۔ زون کیا سبحان اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی تھی آقا میں 2 قدم اگے جاواں میرے نوری پر سڑ جان، میری ہمت نہیں ہے، میری حد آ گئی، اس تو اگے میں ہمت نہیں کر سکتا۔ اگو رف منگایا گیا، ایک کلین رف، حضور اس رف تے بیٹھے، اللہ دے حکم دے نال حضور فرماندے نے ہر حجاب 70,000 حجاب سن اللہ دے درمیان اور میرے آقا دے درمیان۔ جدو حضور رف تے بیٹھے ہر حجاب اٹھتا گیا، وہ اٹھتا گیا، وہ جگہ آ گئی جنہ ذکر اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا سورۃ نجم میں، اللہ فرمانا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ مقام آ گیا کہ جلوہ جلوے دے نیڑے ہو گئے،
اور ویکھو راز دی گل جے پوچھیے نا حضور نو یا رسول اللہ کنے کو نیڑے ہوئے تے فرماندے نے قرآن کو پوچھ لو کنا کمانہ دے 2 سرے جننے ہوندے یا اس تو بھی نیڑے تے اللہ نو پوچھئے یا اللہ کنا کو نیڑے ہوئے ہیں محبوب دے تے اللہ فرماندہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میں کیوں دسا میں جانا تے میرا یار دس میرے آقا فرماندے نے جبریل بھی تھلے رہ گیا میکائیل بھی تھلے رہ گیا کسی کہنے والے نے ابو بکر صدیق دی آواز میں میں نے مخاطب کر کے کیا کف یا محمد اے کملی والے ذرا ٹھہر جو بے شک تہاڈا رب تہاڈے تے درود و سلام پڑھ رہے دونوں کا سبحان میں نے ایک پوچھن لگا کہنے لگا اللہ کریم نے حضور نو کیوں روکیا کف یا محمد لفظ نے حدیث سے روک جو ٹھہر جو ذرا میں کہ کوئی مہمان آئے نا کسی دے کار تو انہا استقبال بندہ دروازے دے کرتا ہے تو انہوں کی کہتا ہے ہونتے رواج ہو گیا نا تو آڈیا کیمرے آدھا تو ہونتے ساڑھا انسان دی مسالے ہوتے نہیں لگ دیاں مسالہ اللہ انہا چیزاں تو پا کے لیکن میں ایک محبت دی گال کر رہا ہے کہ جدو بھی مہمان کسی دے کار جاندہ ہے تو بندہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جو ذرا بچیاں انہوں شو کے ذرا ویختے لئیے تو آنو راج کے کہ میرا یار میرے دروازے تے آیا ہے میرے گھر آیا ہے آج تے اللہ کریم نے روکیا کیوں بڑی راز دیاں گلان آپ فرمانے نے ابو بکر صدیق دی آواز وچ رب نے گفتگو فرمائی اور وہ مقام آ گیا آقا فرمانے سناٹا خاموشی سے اے تھے وہ ابر ایک شاعر ہویا ہے ابر اس نے بڑا خوبصورت شعر لکھے نے راز مراج محبتاں والا تو نہیں کسی دی سمجھ بچ آن والا زونہ کیا سبحان اللہ راز مراج محبتاں والا تو نہیں کسی دی سمجھ بچ آن والا گیا طالب تے بلایا مطلوب ہوتے زونہ کیا سبحان اللہ جبرائیل صد لجان والا زونہ کیا سبحان اللہ دے بعد آخ دے کیویں گیا بن دروازے عرشاں دے جان والا ابر ایتھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لجان والا زونہ کیا سبحان اللہ زونہ کیا سبحان اللہ تو میرے آقا فرماتے نے اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب ویکھو ہاں اے فرشتے کیوں جگڑ رہے نے آپ فرماتے نے اللہ تعالیٰ دی جلالیت دا خوف میرے دے تاری ہویا تو میں کہ یا اللہ تو ہی بہتر جاننا ہے تو ہی بہتر جاننا ہے میرا رب ہی بہتر جاننا ہے اور سیرت دی کتب میں چاہتا ہے کہ جیڑی اذان ہے نا اذان بھی معراج دا تحفہ ہے اور نماز بھی معراج دا تحفہ ہے اللہ کریم نے بے شمار کلمات حضور دے نال گفتگو فرمائی آپ فرماتے ہیں میرے سے جدو خوف تاری ہویا اللہ کریم نے اپنا دست اقدس اپنا دست نوری میری کن مگر رکھیا فالیم تو مافی سماوات مافی الارض جو کچھ زمینہ آسمانہ دا علم سی اللہ نے میں محمد ہی چولی پا دیتا زونہ کہا ہے آپ فرماتے ہیں میرا خوف دور ہویا تو میں اللہ کریم نے عرض کی تھی کہ یا اللہ جدو میں سدرہ تو اگے آیا میرے نال کوئی بندہ نہیں سی تھی ابو بکر نے تو میں مکے چھاڑ کے آیا ابو بکر دی آواز میں میرے نال گفتگو کرنا مقصد کی سی آپ نے ابو بکر نے اتھے کی میں یاد کیتا تو اللہ کریم نے بڑا خوبصورت جواب دیتا فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام کو طور تے آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام اتے جدو میری تجلی پئی تو موسیٰ تے میری جلالیت دا خوف تاری ہو گیا اللہ وعدہ اللہ شریف دا خوف تاری ہویا تو میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیے تے موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کیا یا اللہ یہ لاٹھی ہے جڑی تو معجزے واسطے عطا فرمائیے تے فرمایا جدو میں گل کیتی تے موسیٰ دا خوف دور ہو گیا تے جدو تسی اگے آئے ہو تو کلے سو تے میری جلالیت دا خوف تو آڑے تے بھی تاری ہو گیا جدو میں پوچھے فرشتے کیوں جگڑ رہے نے تے تسی کہہ گئے یا اللہ تو ہی بہتر جاننا ہے اوتھے میں ابو بکر دی آواز میں گفتگو کرنا اس وقت پسند کی تھا کہ ابو بکر تیرا یار اوے جڑا ہر وقت تیرا رازدان بھی ہے تیرا سنگی بھی ہے زونہ کا سبحان اللہ پھر
حضرت جبریل امین نے بھی ایک عرض کی تھی حضور نے دوسرا سوال کیتا کہ یا اللہ جدو میں اگے آن لگا سا سدرہ تے جبریل روک گئے تے جبریل نے پیغام دیتا ہے کہ یا اللہ میری خواہش ہے کہ کل قیامت والے دن جدو پل صراط رکھیا جائے تیرے گناہگار امتی اس پل صراط تو گزرن لگن میں اپنے نوری پر تیرے غلامہ دے تھلے بچھا دا اے میری عرض اللہ دی بارگاہ بھی کرنی جے حضور نے دوسرا سوال کیتا تے اللہ کریم نے بڑا خوبصورت جواب دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں ان دی عرض نو قبول کیتا ہے جبریل دی لیکن میرا پیغام انہوں دے دئی ہر بندے دے تھلے پر وچھان دی لوڑ نہیں پہلا ویکھ لے جن دے سینے وچ کملی والے دی محبت ہے پر ان دے تھلے وچھائے زور نظر نے کیا سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے پھر میں امت دی گال کی تھی تے اللہ کریم نے فرمایا 70,000 او تیرے امتی جنہ سے جہنم واجب ہو چکی سی تیرے ایک پھیرے دی وجہ انہوں نے جنت عطا فرمائی پھر آقا نے عرض کی تھی کہ یا اللہ کسی دے گھر کوئی جاوے تے کوئی مہمان نو تحفہ دیتا جاندہ ہے میرے واسطے تحفہ کیے اللہ کریم نے فرمایا تہاڈی امت واسطے 50 نمازاں تے کڈا چنگا سی نماز پڑھ کے آنا سی تے پھر مؤذن نے اذان دے دینی سی کہنے نا دوجی دا ٹائم ہو گیا پھر تیجی دا ہو گیا چوتھی دا ہو گیا یا پڑھنی نہیں سی تو یا مسیتوں نکلنا نہیں سی تسی میرے آل حضرت شیر ڈبانی رحمت اللہ علیہ کو ایک مائی حاضر ہوئی بچہ چھوٹا جا لے کے کہنے لگی میاں صاحب نماز نہیں پڑھتا اللہ والے دی زبان میں رب نے تفسیر رکھی ہے نا آپ نے بچے نو کیا بیٹا نماز پڑھیا کر ماں ان دروازے دے انتظار کر رہی ہے پتر باہر آوے فجر دی پڑھی زور دی پڑھی دیگر دی پڑھی شام دی پڑھی عشاء ہو گئی پھر تہجد نیند رہی ماں باہر ہی کھڑوتی رہ گئی سویرے باہ پڑھی تے میاں صاحب کول چلی گئی کہنے لگی حضور ہن تو ساڈے کماں تو بھی گیا ہے صرف نماز ہی پڑھدا ہے تے میرے حضرت صاحب نے فرمایا تو یہی گل کیتی تے نماز نہیں پڑھدا تے میں ان کا نماز پڑھیا کر لے پتر نماز بھی پڑھیا کر تے کام بھی کریا کر اور پھر کام بھی کردا رہیا تے نماز بھی پکا ہو گیا تے حضور بڑے خوش واپس آن لگے 6ویں اسمان تے حضرت موسیٰ کھڑے سن زور نے کیا سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کیوں نبی اللہ سن امت ہنڈا بیٹھے سن بنی اسرائیل دے وچ رہے انہوں نے پتہ سی انسان دی فطرت کی ہے کہہ لگے کملی والے کی لبا جے سرکار نے فرمایا 50 نمازاں حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ نہ کونی جے پڑھنی واپس جاؤ سرکار گئے 9 پھیرے کیوں جی مولانا نذیر صاحب کتنے پھیرے مارے تھے او تو گل وچ آئی ہے نا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ کونی جے پڑھنی سرکار واپس گئے 45 رہ گئی پھر واپس آئے کنیاں رہ گئی ہیں 40 سرکار موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ 40 بھی کونی جے پڑھنی واپس جاؤ اور میں نے تجھ سے دسو اللہ اگر چاہتا تو پہلی باری 5 کر دینا اے محبت ہی گل ہے کہ جڑے اللہ تعالیٰ نے بار بار محبوب نو بلایا نا اللہ نو پتا سی اگوں کیڑا محبوب نے آنا ہے تے ایک باری پھیرے تے مارے نا کڈا سونا پیا لگتا ہے زور نہ کہ سبحان اللہ المختصر 5 رہ گئی حضور نو فکر لگا کہ یا اللہ نمازاں 5 رہ گئی ہیں پہلا بابا 50 سن تے ثواب دا کی بنے گا اللہ کریم نے فرمایا پڑھن دے 5 ثواب 50 دا لے جائیں زور نے کیا سبحان اللہ تو میں عرض کراں گا کہ حضور اپنی امت دے نال بڑے مہربان نے اور واپسی تے جدو جبریل نال آئے نا حضور دے تو مکے دی وادی وچ حضور واپس تشریف لے کے آئے تو جبریل امین نو حضور نے رستے میں پوچھیا جبریل اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو میری تصدیق کون کرے گا انہیں تھے گل یاد رکھو شریعت دے وچ قانون ہے کہ 2 گواہ جے اپنی اکھاں نال عمل ویکھ لین ان دی گواہی مننی جائے گی ہن صدیق اکبر دے نال گئی کوئی نہیں زور نے کیا سبحان اللہ بن ڈٹھے گواہی جڑی ہے وہ بڑی اہمیت ہی عمل ہے جبریل امین دے نال حضور نے گل کیتی تے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان نہ ہو تہاڈا یار ابو بکر تہاڈی تصدیق کرے گا ابو جہل نو پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیتا میں رات نو گیا بیت المقدس ویکھی جنت دا مشاہدہ کیتا حوراں نے جنت ویکھیاں کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی دعویٰ کرے میں راتی جانا اور کنڈا ہلدا رہندا ہے بستر گرم رہندا میں واپس بھی آ جانا منو گے آپ نے فرمایا میں نہیں مندا او ابو جہل کہنے لگا لگدا ہے کوئی کام بن گیا
آپ نے فرمایا کون کہندے؟ انہیں کہا تواڈے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے. انہیں کہا جی سرکار کہندے رہے نا پھر میں اس گل دی گارنٹی دینا حضور روز کہنا میں روز جانا تے روز آنا. صدیق اس گل دی بھی گواہی دے گا کہ آپ سچے نے اور حق بیان فرما رہے نے. اس موقع تے میرے آقا نے فرمایا انت عتیقن و صدیقن، 2 لقب عطا فرمائے. اور حضرت مولا علی فرما دے نے یہ جڑا صدیق دا لفظ ہے نا صدیق اکبر تو یہ آسماناں تو نازل ہویا. اللہ کریم نے جبریل نو فرمایا محبوب نو دس دیو کہ جبریل اے صدیق اکبر نے جڑے تیری معراج دی گواہی دین دے. دو نے کہا سبحان اللہ. سب تو پہلا گواہ جڑے نا معراج دے وہ حضرت صدیق اکبر نے، جنہ نے کہا آقا روز بھی کہندے میں روز مننا. پھر ابو جال آیا، اس نے دوسری چال چلی، کہنے لگا تسی بیت المقدس گئے ہو، 1 مہینہ لگتا ہے بیت المقدس خانے کعبے تو جائیے بیت اللہ تو، تے دسو ہاں بوئے کتنے نے، کھڑکیاں کتنی نے بیت المقدس دیاں، تسی کہندے ہو میں ہو کے آیا. تے آپ نے فرمایا میں بوئے باریاں گرن نہیں گیا، میں تو نبیوں نال ملاقات واسطے گیا. اللہ کریم نے جبریل امین نو فرمایا پوری بیت المقدس اٹھا کملی والے دی نگاہ دے سامنے کر دے. ہر سیرت والے نے لکھے کہ حضور دے سامنے بیت المقدس نو رکھیا گیا. میرے آقا نے سارا کچھ دسیا، کھڑکیاں بھی اس طرح نے، باریاں بھی اس طرح نے. زور نے کہا سبحان. پھر آپ نے اس نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا جی ساڈا قافلہ گیا شام. میرے آقا نے فرمایا میں کولوں انہوں نے لنگا تے میرے براق دی خوشبو دی وجہ نال تواڈے جانور ترے گئے تے ایک اونٹ گواچ گیا تو گیا چڑھدے وال سی تے لبدے لاندے پے سن. تے میں انہوں نے رستے میں جڑا ہے نا انہوں نے دسیا بھی کہ تواڈا اونٹ ادھر. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا لشکر کدوں آئے گا؟ سرکار نے فرمایا صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلا وہ مکے دی وادی میں تواڈا لشکر آ جائے گا، قافلہ آ جائے گا. ادو کافر چڑھ گئے، ادو نبی پاک دے غلام چڑھ گئے. سورج طلوع ہون والا سی، نکل رہی ہیں شواواں سورج دیاں تے نہر تکبیر بلند ہویا وادی مکہ دے وچ. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نے تواڈی عرض نو قبول فرما لے. او ویکھو قافلہ لگا آندا جائے. تے اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرمائے. محمد شبیر دے جملہ امور وچ اللہ فضل و کرم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بیلی جنہاں دے وضو نہیں وضو کر لو، نماز پڑھی.